السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحج۔ سورۃ الحج مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، تم ڈر جاؤ، ربکم، اپنے رب سے، ان بے شک زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس قیامت کو، تذہل، غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، جس کو اس نے دودھ پلایا، وتضع، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو، وتری الناس، اور تو دیکھتا ہے لوگوں کو، سکارا، مدہوش، بے ہوش، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جی، سورۃ الحج کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جس کو انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے، لیکن جب وہ قیامت آئے گی تو ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اس کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ اس کا کوئی بچہ ہے، اس کا کوئی بچہ رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ ذرا برابر پرواہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح اس کی دہشت کی وجہ سے، اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور لوگ ایسے ایک دوسرے پر گریں گے، ایسے زمین پر پٹخ رہے ہوں گے اپنے آپ کو، گویا کہ دیکھنے والے کو لگے گا کہ جیسے انہوں نے نشہ کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نشے کی حالت میں لگیں گے، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوا، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، وہ مصیبت بڑی سخت ہوگی، اس کی گھبراہٹ اور دہشت بڑی ہولناکیاں ہوں گی اس کی، کہ جس کی وجہ سے وہ مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قیامت کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دراصل ہوگا ایسے کہ اللہ نے جتنے بھی سیارے پیدا کیے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ سارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور سیارے جو ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، زمین جو ہے وہ 66,600 میل فی گھنٹے کی رفتار سے محو گردش ہے، کہ 66,600 میل فی گھنٹے میں یہ اتنا سفر طے کرتی ہے۔ تو اگر یہ زمین اسی طرح کے اپنے کسی اور سیارے سے ٹکرا جائے گی جس کی رفتار بھی ایسی ہی ہوگی یا اس سے زیادہ تیز ہوگی، تو آپ دیکھیں کہ کیا ہولناکی پیدا ہوگی، زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جب سارے سیارے آپس میں ٹکرائیں گے تو ایسا خطرناک دھماکہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں قیامت کی ہولناکی سے ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کون سے کام کروانا چاہتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ، جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں، بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، کُلَّ شَیطَانٍ مَرِیدٍ، ہر دھتکارے ہوئے شیطان کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں یہ قیامت کی ہولناکیوں سے اس وجہ سے ڈرایا ہے کیونکہ تم اللہ کے بارے میں بہت گمراہ ہو چکے ہو، تمہیں اللہ کے بارے میں اپنے عقائد کو درست کر لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بندے کی عادت بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑتا ہے اور شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بارے میں وہ جھگڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے،
اللہ کے اندر جو تصرفات اور اختیارات پائے جاتے ہیں وہ اس کو اوروں میں شامل کر دیتا ہے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے علیہ اس شخص کے بارے میں، انہ بے شک وہ، من تولاہ بے شک، انہ کا ترجمہ بے شک حقیقت یہ ہے، من جو تولاہ اس سے دوستی کرے گا یعنی اس شیطان سے، فانہ پس بے شک وہ شیطان یضلہ اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ اور اس کی رہنمائی کرے گا، الی عذاب السعیر بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء إلی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد إلی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ جی، یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم اگر تم ہو، فی ریبین کسی شک میں، من البعث اٹھنے سے، فإنا پس بے شک ہم نے، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر حقیر سے نطفے سے، حقیر سے قطرے سے، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم پھر من مضغۃ ایک بوٹی سے، مخلقۃ جو بنائی گئی ہوتی ہے، جو تخلیق کی گئی ہوتی ہے، وغیر مخلقۃ اور بعض اوقات ایسی بوٹی سے ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں جس کے اندر نقوش نہیں بنائے گئے ہوتے، جو بھی بے جان ہوتی ہے، لنبین لکم تاکہ ہم واضح کر دیں تمہارے لیے، ونقر اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام رحموں میں، ما جو نشاء ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت تک، ثم پھر نخرجکم ہم تمہیں نکالتے ہیں، طفلا بچہ بنا کر، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچ جاؤ، اشدکم اپنی جوانی کو، ومنکم من یتوفی اور پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ ومنکم اور تم میں سے، من کوئی، یتوفی فوت کر دیا جاتا ہے، ومنکم اور تم میں سے کوئی، من کوئی، یرد لوٹا دیا جاتا ہے، الی ارذل العمر نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم لکی لا تاکہ نہ، یعلم وہ جان سکے، من بعد علم جاننے کے بعد بھی، شیئا کچھ بھی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اور تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدتاً مردہ پڑی ہوئی، فَإِذَا پس جب، انزلنا ہم نے اتارا، علیہا اس پر، الماء پانی، اہتزت وہ لہلہاتی ہے، وَرَبَتْ اور ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج ہر خوبصورت قسم کے جوڑے میں سے۔ زوجن کا معنی قسم اور جوڑا ایک ہی چیز ہے، من کل زوجن بہیج ہر خوبصورت قسم میں سے، ہر خوبصورت چیز میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں قیامت سے ڈرایا، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کی طرف ہمیں اس میں سبق دیا کہ لوگوں اس چیز کی طرف لوٹ آؤ، اپنے عقائد کو درست کر لو۔ پہلے سب سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کے بارے میں جانو کہ اللہ کے اندر جو صفات اور اوصاف پائے جاتے ہیں ان کو کسی اور میں نہ لے کر جاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تم مردود شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ اور دوسری چیز جس کی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی وہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا انکار کرنا بھی یقیناً بہت بڑی چیز ہے، اور تم جب قیامت کا انکار کر رہے ہو تو گویا کہ اپنے لیے عذاب تیار کر رہے ہو، اپنے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم تیار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو، تمہیں دوبارہ اٹھنے سے کیسے شک ہو سکتا ہے؟ تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم اپنی پیدائش کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے؟ حقیر سی مٹی لی ہم نے، پھر ہم نے مٹی سے تمہارا پتلا بنایا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے حقیر سے نطفے کے پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ پانی کا قطرہ جو ہے وہ خون کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر اس خون سے بوٹی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس بوٹی سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بعض اوقات اگر ہم نے اس انسان کو پیدا کرنا ہو تو اس کے اندر پھر نقوش بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کا کان، آنکھ، آنکھیں بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات جب ہم نے اس کو نہ پیدا کرنا ہو تو ہم اس کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح سے پھر ہم جب ہم نے اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک مقررہ مدت تک لے جاتے ہیں اور بچہ بنا کے نکال دیتے ہیں،
پھر وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے۔ پھر تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتے ہیں جو جلد فوت کر دیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نکمی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر تک چلے جاتے ہیں۔ اور لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو وہ ساری چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ انہیں بڑی اچھی طرح سے یاد ہوتی ہیں جوانی میں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ زمین مردہ پڑی تھی، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور پانی نے اس زمین کو زندہ کر دیا، وہ لہلہانے لگتی ہے، وہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر پودے ابھرتے ہیں، پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر خوبصورت جوڑا اس میں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہاری پیدائش اور زمین کے اندر سے چیزیں نکالنا، یہ بھی تو بالکل پہلے مردہ تھیں، تم بھی تو کچھ نہیں تھے، تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ سے پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ کی ذات کی پہچان نہ ہونا اور قیامت کا انکار کرنا، یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جس سے تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے منظر سے ڈرایا، قیامت کی ہولناکی سے ڈرایا، اور زیادہ جو انسان قیامت والے دن ڈریں گے اور اپنے آپ کو خوفناکی میں ڈالیں گے، وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے تو قیامت کا انکار کر دیا ہوا تھا، ان کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت آنی ہے اور ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں اپنے اندر یہ دو چیزیں پیدا کر لو، اپنے دل میں آخرت کا ڈر بٹھا لو کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب کی پہچان کیا ہے، یہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ذَلِكَ یہ بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ الْحَقُّ وہی حق ہے، یعنی یہ مثال ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ یحیی الموتیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت آتِيَةٌ یقیناً آنے والی ہے، لا ریب فیہا کوئی شک نہیں ہے اس کے آنے میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ یبعث وہ اٹھائے گا من جو فی القبور قبروں میں ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ وہی بات کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يُجَادِلُ جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ اللہ کی ذات کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر کسی ہدایت کے، یعنی ولا ہدن اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ہدایت ہوتی ہے، ولا کتاب منیر اور نہ ہی اس کے پاس کوئی واضح کتاب ہوتی ہے، کوئی روشن کتاب ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے بغیر وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ ثانیہ اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ، ثانیہ وہ موڑنے والا ہے اطفیہ اپنے پہلو کو، لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، یعنی وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور وہ سارا پروپیگنڈا اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی گمراہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، لہ اس کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ اور ہم اس کو چھکائیں گے یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ یہ عذاب کس وجہ سے ہوگا، ذَلِكَ یہ عذاب بما اس وجہ سے جو قدمت يَدَاكَ تیرے ہاتھ نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَيْسَ نہیں ہے بِظَلَّامٍ ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے ظلم نہیں ہوگا، آگ کا عذاب اس کو اس وجہ سے ملے گا قدمت یداک جو تیرے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے، یہ اسی وجہ سے تمہیں ملنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو ایسے پڑھنے والا بنائے اور ایسے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کا حق ادا کر سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔